حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں فرمائی، جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 6 بیٹے آپ کی پہلی شادی میں سے تھے اور 2 بیٹے باقی 3 شادیوں میں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری شادی میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت راحیل میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹوں کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ سے حسد اور بغض رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے 2 وجہ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو بچپن ہی سے آپ کی پیشانی مبارک سے نبوت کے آثار نمایاں نظر آتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بچپن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ زلیخا کون تھی اور کس طرح یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں گرفتار ہوئی، اور کس طرح اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑھاپے سے جوانی کس طرح عطا فرمائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح کس طرح ہوا۔ رائل عورت جو کہ تاریخ کی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ تیموس بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اور یہ انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور وہ اسی وقت آپ کا دیدار کر کے آپ کے حسن کی دیوانی ہو گئی۔ زلیخا نے کئی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جیسے جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی، ویسے ویسے ان کا عشق بڑھتا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے خواب میں عزیز مصر کے روپ میں دیکھا، اور قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال زلیخا کے لیے عزیز مصر نے رشتہ بھیجا۔ اس طرح زلیخا نے عزیز مصر کے رشتے کو فوراً قبول کر لیا، کیونکہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے روپ میں دیکھا تھا، اور وہ پہلے ہی آپ کے حسن کی دیوانی ہو چکی تھی، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر کا تھا۔ چنانچہ اس طرح زلیخا اور عزیز مصر کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات زلیخا کو پتہ چلا کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو میرے خواب میں آتا ہے اور جس کے حسن کی میں دیوانی ہوں، بلکہ یہ تو کوئی اور ہے۔ چنانچہ وقت یوں ہی گزرتا گیا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے چند سکوں کے بدلے میں حسد و تکبر کی وجہ سے بیچ دیا تھا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر کے بازاروں میں آ گئے۔ اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں تشریف لائے تو پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ مصر کے بازار میں ایک ایسا غلام بکنے کے لیے آیا ہے جس کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو انتہائی حسین و جمیل ہے۔ اس وقت مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے لیے مصر کے بازار میں جمع ہو گئے، اور ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لے۔ اور ادھر زلیخا کے شوہر عزیز مصر کو جب اس بات کی خبر ملی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا دے کر اور ان کے وزن کے مطابق مشک اور ریشمی کپڑے دے کر خرید لیا، اور اس طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ محترم دوستوں، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر کے محل میں پہنچ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں سکون سے رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بچپن ہی سے حسن میں با کمال تھے، لیکن آپ نے جب اپنی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو آپ کا حسن اپنے عروج پر آ گیا، اور ادھر زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ کو اپنے خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کی دیوانی ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی کہ لو آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، تیرا شوہر تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ زلیخا جو کہ بچپن ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتے آ رہی تھی، جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، اور اپنے محل کے کمروں کو بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کر کے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، اور دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھلتے گئے۔
اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے بھاگتے محل کے آخری دروازے تک پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے قمیض سے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو سامنے عزیز مصر کو پایا۔ عزیز مصر نے جب آپ علیہ السلام کو یوں بند کمروں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو زلیخا نے شور مچا دیا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے، اور زلیخا اپنے شوہر عزیز مصر سے بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے اور اسے دردناک سزا دی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے علاوہ ایک ایسا بچہ موجود تھا جو ابھی چھوٹا تھا اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو اس کا مطلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام گنہگار ہیں، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تو زلیخا گنہگار ہے۔ اس طرح سے اس بچے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ اس طرح سے جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے کا یہ واقعہ پورے مصر میں مشہور ہو گیا، اور پورے مصر کی عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگی کہ اپنے غلام کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس طرح مصر کی تمام عورتوں نے مصر کے اندر یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو چاہتی ہے، ہم تو اس عورت کو شرعی غلطی پر دیکھتے ہیں۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ پورے مصر کے اندر مجھ پر لعن طعن ہو رہی ہے اور تمام عورتیں مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، اس وقت زلیخا نے تمام مصر کی عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کا ارادہ کیا، تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین ہیں اور زلیخا کس وجہ سے ان پر فریفتہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے مصر کے تمام بڑے بڑے امراء کی عورتوں کو اپنے محل کے اندر دعوت دی، اور مصر کی ان تمام عورتوں کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کا کہا۔ ادھر مصر کی عورتیں چھریوں کے ساتھ پھلوں کو تراش رہی ہیں، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے جلوہ فروز ہیں۔ بس پھر ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو ان کو دیکھتے ہی مدہوش ہو گئیں اور پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو مصر کی عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، تو اس وقت زلیخا بولی کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعن طعن کرتی تھی اور مجھ کو برا بھلا کہتی تھی۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر یہ میری خواہش پوری نہ کرے گا تو ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہوگا۔ چنانچہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروانے کے لیے یہ چال چلی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ پورے مصر میں مجھ پر لعن طعن ہو رہی ہے اور لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کی تہمت لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح مصر کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ غلام کا گناہ ہے اور میری عزت بھی بچ جائے گی۔ چنانچہ اس طرح زلیخا نے اپنے شوہر عزیز مصر کی بہت منت سماجت کی تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی ہے، اب تمہیں قید میں ڈالنا میری مجبوری ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 7 سال بے گناہ قید کے اندر گزار دیے۔ 7 سال کے بعد عزیز مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اپنی وفات سے پہلے ہی مصر کے تمام تر اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ اس طرح عزیز مصر ریان بن ولید نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر مقرر کر دیا۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور زمانے نے کئی عروج و زوال دیکھے۔
اور عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی۔ اس پر بڑھاپا غالب آ چکا تھا اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ زلیخا کی اس بے بسی اور اس حالت کو دیکھ کر کسی نے زلیخا کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی اور اپنا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد کریں۔ چنانچہ زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر بیٹھ گئی جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نکلے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور آپ کھڑی ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہنے لگی، پاکی ہے اس خدا کے لیے جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چونکہ زلیخا اس وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو زلیخا نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا کرتی تھی۔ اب مجھے میرے گناہ کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا ہے اور میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زلیخا کی یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے اور زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ تو زلیخا نے عرض کیا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے محبوب ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زلیخا کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ اگر آپ رضامند ہوں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ملا تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہو چکی ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کریں گے؟ بہرحال اللہ کی رضا کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا نکاح ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے صدقے حضرت زلیخا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ جب حضرت زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ باکرہ تھی اور آپ سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ محترم عزیز دوستوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔